مجھے پچھلے 3 دن گوادر اور اورمارا میں گزارنے کا اتفاق ہوا۔ میرے ساتھ 35 خواتین، مرد اور بزرگ تھے۔ ہمیں بار بار کہا جا رہا تھا آپ پوری دنیا میں گروپ لے کر جاتے ہیں، پاکستان بھی خوبصورت اور قابل دید ہے، آپ اپنے گروپ ملک کے مختلف حصوں میں کیوں نہیں لے کر جاتے؟ مشورے میں وزن تھا، لہٰذا ہم نے پچھلے سال لوکل ٹورزم کا آغاز بھی کر دیا۔ اس ایڈونچر کی 3 بڑی وجوہات تھیں۔ ایک، ہم بیرون دنیا سے پاکستان گروپ لانا چاہتے ہیں، لہٰذا سسٹم بھی چیک کر رہے ہیں اور سہولتیں بھی۔ 2، ہماری آبادی کے 95% لوگوں نے اپنا ملک نہیں دیکھا۔ لوگ آج تک کراچی، کوئٹہ، حیدرآباد، اسلام آباد، لاہور اور پشاور نہیں گئے۔ ہم ان لوگوں کو ملک دکھانا چاہتے ہیں۔ ہمارے لوگ جب تک اپنا ملک نہیں دیکھیں گے، یہ اس وقت تک ملک، اس کی معاشرت اور مسائل کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکیں گے۔ اور تیسری اور بڑی وجہ، ہماری خواتین، نوجوان، بچیوں اور بزرگوں کے پاس ملک کے اندر گھومنے پھرنے کی سہولت نہیں ہے۔ ملک دیکھنا، سیر و سیاحت اور مختلف کلچر کو اسٹڈی کرنا ان کا بھی حق ہے۔ چنانچہ ہم نے پچھلے سال یہ سلسلہ شروع کر دیا۔ ہم چترال بھی گئے، کیلاش بھی، ہنزا بھی، اسکردو بھی، اور اس سال ہم نے گودر بھی اسٹارٹ کر دیا۔ ہمارا سفر اسلام آباد سے شروع ہوا، بائی ایئر کراچی آئے، ایک رات کراچی میں بسر کی۔ کراچی میں ہمارا پہلا تجربہ ہوٹل تھا اور یہ زیادہ اچھا نہیں رہا۔ کراچی جیسے شہر میں 5 اسٹارز ہوٹل ہیں اور اس کے بعد طویل گیپ ہے۔ آپ کو 4 سے 1 اسٹار تک اچھے ہوٹل نہیں ملتے، کیونکہ 5 اسٹار ہوٹلز میں 2 ایشوز ہوتے ہیں۔ ایک، یہ اتنے مہنگے ہوتے ہیں کہ ٹورزم کمپنیاں افورڈ نہیں کر سکتی۔ دنیا جہاں میں ٹورزم کمپنیوں کو ٹیکس فری اور رعایتی نرخ میں کمرے ملتے ہیں۔ ہم نیو ایئر پر باکو گئے تھے، ہمیں وہاں جا کر معلوم ہوا حکومت نے سیاحتی کمپنیوں کو خصوصی رعایت دے رکھی ہے۔ یہ لوکل کمپنیوں کو بعض اوقات کمرے فری کر دیتی ہیں، اور کمپنیاں دنیا جہاں کے سیاحوں کو انتہائی مناسب رقم میں ہوٹل، ٹرانسپورٹ اور دوسری سیاحتی سہولتیں آفر کر دیتی ہیں، جس کے نتیجے میں آذربائیجان کی ٹورزم اکانومی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جبکہ پاکستان میں یہ گنگا الٹی بہتی ہے۔ یہاں سیاحتی کمپنیوں پر زیادہ بوجھ ڈالا جاتا ہے۔ اور دوسرا ایشو، 5 اسٹار ہوٹلز میں پورے گروپ کے لیے کمرے دستیاب نہیں ہوتے۔ ٹورزم کمپنیوں کے لیے آدھا گروپ ایک ہوٹل اور آدھا دوسرے ہوٹل میں ٹھہرانا ممکن نہیں ہوتا۔ 5 اسٹار ہوٹلز کے بعد ہوٹلز معیاری نہیں ہیں، ان کے کمروں اور بستروں سے بو آتی ہے اور واش رومز کی ٹونٹیاں اور شاور لیک کرتے ہیں۔ اس کی ذمہ دار بھی حکومت ہے۔ حکومت نے آج تک ہوٹلز کے لیے SOPs نہیں بنائی۔ حکومت لائسنس دینے کے بعد کبھی ہوٹلز کا معائنہ نہیں کرتی، چنانچہ وہاں گاہکوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے کوئی نہیں جانتا۔ ہم بھی جس ہوٹل میں رکے، اس کی حالت بہت خراب تھی، کمروں اور واش رومز میں بھی ایشوز تھے اور اس کی لابی بھی نہیں تھی، ڈائننگ ہال اور کھانا بھی ٹھیک نہیں تھا، جبکہ اس کے باوجود ہوٹل انتظامیہ کا دعویٰ تھا ہم 4 اسٹار ہیں۔ ہم بھی اگر اسے صرف ویب سائٹ پر دیکھتے تو یہ واقعی 4 اسٹار تھا، مگر رہائش کے لحاظ سے یہ -4 تھا۔ ہمارا یہ تجربہ ٹھیک ثابت نہیں ہوا۔ ہم دوسرے دن بائی روڈ گوادر کے لیے روانہ ہوئے۔ کوسٹل ہائی وے کی بہت تعریف سنی تھی۔ یہ سڑک جنرل پرویز مشرف نے 2004 میں بنائی تھی، اور اس وقت حکومت نے دعویٰ کیا تھا یہ دنیا کی خوبصورت ترین کوسٹل ڈرائیو ہے۔ آپ کو ایک سائڈ پر خوبصورت خشک پہاڑ دکھائی دیتے ہیں اور دوسری طرف تحت نظر نیلا سمندر۔ ہم بھی یہ خوبصورت نظارہ دیکھنا چاہتے تھے، لہٰذا ہم کوسٹل ہائی وے پر چڑھ گئے۔ ہم لوگ 2 کوسٹرز میں تھے۔ مجھے یہ ماننا پڑے گا سڑک اچھی ہے، لیکن اس میں 3 خوفناک نقص ہیں۔ پہلا نقص، دنیا بھر میں کوسٹل ہائی ویز سمندر کے ساتھ ساتھ بنائی جاتی ہیں، لیکن یہ کوسٹل ہائی وے سمندر سے 2 پہاڑوں کے درمیان ہے، چنانچہ 90% ڈرائیو کے دوران سمندر دکھائی نہیں دیتا۔ مسافروں کے دائیں بائیں دونوں سائڈز پر ویران خشک اور چٹیل پہاڑ ہوتے ہیں۔ یہ پہاڑ ویرانہ اور سہرا شروع میں نظروں کو بھلا لگتا ہے، لیکن پھر یہ تھوڑی دیر بعد بور کرنا شروع کر دیتا ہے اور مسافر اونگنا شروع کر دیتے ہیں یا پھر ایک دوسرے سے گپ شپ۔ حکومت اگر یہ سڑک بناتے وقت سیاحوں کو بھی ذہن میں رکھ لیتی اور اسے سمندر کے ساتھ ساتھ بنا لیتی تو یہ زیادہ خوبصورت ہو سکتی تھی، لیکن ظاہر ہے اس کے لیے پلاننگ اور عقل درکار ہے، اور ہم من الحیث قوم اس سے محروم ہیں۔ دوسرا نقص، یہ 650 کلومیٹر لمبی ہائی وے ہے، لیکن اس پورے ہائی وے پر کسی جگہ واش روم، ریسٹ ایریا اور ٹائر شاپ نہیں ہے۔ لوکل لوگوں نے 1-2 مقامات پر چائے خانے بنا رکھے ہیں، لیکن وہ اس قدر گندے اور بنیادی صفائی سے محروم ہیں کہ وہاں رکنا اور چائے پینا محال ہے۔ واش روم کے لیے مرد چٹانوں اور ٹیلوں کی اوٹ لے سکتے ہیں،
مگر خواتین کیا کریں؟ اس کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ہماری خواتین سارا دن اس تکلیف کا شکار رہیں، کاش حکومت اس پر توجہ دے۔ آخر مسافر بھی تو انسان ہوتے ہیں اور انہیں بھی وہ تمام سہولتیں چاہیے ہوتی ہیں جو پلاننگ کرنے والے بڑے دماغوں کو اسلام آباد، کراچی اور لاہور کے دفتروں میں درکار ہوتی ہیں۔ ہم نے اگر 650 کلومیٹر لمبی سڑک بنا دی تھی تو ہم یہاں ریسٹ ایریاز بھی بنا سکتے تھے جن میں واش رومز بھی ہوتے، ریستوران اور چائے خانے بھی، اور چھوٹی ہوٹلز بھی۔ آخر اس میں کیا حرج تھا؟ شاید اس سے مسافروں کو سکھ کا سانس آ جاتا، اور ظاہر ہے ہماری ریاست کو یہ وارہ نہیں کھاتا۔ عوام جب تک تکلیف میں نہیں رہتی، ہماری ریاست اور اس کے اداروں کو اس وقت تک خوشی نصیب نہیں ہوتی، اور کوسٹل ہائی وے ریاست کی اس اطمینان اور خوشی کا شاہکار ہے۔ تیسرا نقص، کوسٹل ہائی وے کے سفر کے دوران دل گھبراتا رہتا ہے۔ تحت نظر ویرانی ہی ویرانی ہے، آدھا گھنٹہ گزر جاتا ہے اور پھر کہیں جا کر دوسری گاڑی نظر آتی ہے۔ ماضی میں اس سڑک پر حادثے بھی ہوئے اور ان حادثوں میں زخمی اور لاشیں سارا دن ریسکیو کا انتظار کرتی رہیں۔ BLA کے لوگ بھی گاڑیوں پر حملے کرتے رہتے ہیں جن میں درجنوں لوگ مارے جاتے ہیں۔ یہ خبریں مسافروں کے ذہنوں میں بیٹھی رہتی ہیں۔ حکومت اگر چاہے تو یہ BLA کے ساتھ مذاکرات کر کے کم سے کم سڑکیں ضرور محفوظ بنا سکتی ہے۔ دنیا میں ایسے بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ مثلا اٹلی کا سسلی مافیا پوری دنیا میں بدنام ہے، لیکن حکومت اور مافیا کے درمیان یہ طے ہے، یہ سیاحوں کو تنگ نہیں کریں گے۔ چنانچہ آپ سسلی چلے جائیں، آپ اگر سیاح ہیں تو کوئی آپ کی طرف ٹیڑھی آنکھ سے نہیں دیکھے گا۔ جاپان کا مافیا یاکوزا بھی سیاحت کی سرگرمیوں کو ڈسٹرب نہیں کرتا۔ یمن، عراق، ایران، افغانستان، افریقہ اور لاطینی امریکہ میں بھی اس نوعیت کے بندوبست موجود ہیں۔ ہم یہ کیوں نہیں کرتے؟ علیحدگی پسند ریاست اور ریاست علیحدگی پسندوں سے لڑتی رہی، لیکن سڑکیں اور مسافر محفوظ رہنے چاہیے تاکہ ملک چلتا رہے۔ اگر بلوچستان میں لوگ نہیں آئیں گے تو اس کا سب سے زیادہ نقصان بلوچوں کو ہوگا۔ ہم اگر انہیں یہ نقطہ سمجھا لیں تو یہ بڑی آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ معیشت دنیا کی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے۔ اس دلیل کو سمجھنے کے لیے آئن اسٹائن کا دماغ نہیں چاہیے، بس سمجھانے والے لوگ درکار ہوتے ہیں، مگر شاید ہم یہ کرنا ہی نہیں چاہتے۔ ہم بہرحال 8 گھنٹے کے سفر کے بعد شام کے وقت اورماڑا پہنچ گئے۔ یہ شہر نیول بیس کی وجہ سے مشہور ہے اور ساحل کے ساتھ ساتھ آباد ہے۔ پانی بہت صاف اور خوبصورت ہے۔ ساحل پر کھڑے ہو کر ڈوبتے سورج کا نظارہ حقیقتاً حیران کن تجربہ تھا۔ اورماڑا پہنچ کر ہماری ساری تھکاوٹ ختم ہو گئی۔ ہم لوگ دیر تک سمندر کے کنارے ٹہلتے اور دوڑتے رہے، تاہم ہمیں رات کے وقت 2 مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ اورماڑا میں 2 پرائیویٹ ریزارٹ ہیں۔ بولان ریزارٹ پرانا ہے، اس کا آرکیٹیکچر اور لوکیشن بہت خوبصورت ہے، لیکن کمرے بنیادی سہولتوں سے مکمل محروم ہیں۔ واش بیسن، کموڈس اور ٹونٹیاں لیک کرتی ہیں، بستر گندے ہیں اور فرش پر گرد کی موٹی تہ جمی رہتی ہے۔ آپ اگر لوکیشن اور آرکیٹیکچر دیکھیں تو آپ اش کر اٹھیں گے، لیکن کمروں کی حالت دیکھیں گے تو سر پکڑ لیں گے۔ تاہم دوسرا ریزارٹ نیا بھی ہے اور قدرے بہتر بھی، مگر اس دن وہاں یوتھ کلب کا فنکشن تھا اور وہ مکمل بک تھا، لہٰذا ہمیں مجبوراً بولان ریزارٹ میں رہنا پڑا اور ہماری پوری رات بے چینی اور پریشانی میں گزری۔ حکومت کو اگر واقعی سیاحت سے دلچسپی ہے تو یہ کم سے کم ریزارٹ کی انتظامیہ کو ٹریننگ ہی دے دے، یہ ان کے ساتھ مل کر کمرے ٹھیک کرا دے۔ آخر اس میں بھی کیا حرج ہے؟ کھانے کی صورتحال اس سے بھی زیادہ خوفناک تھی۔ ہم نے کھانے کا بندوبست کراچی سے کیا تھا، کراچی سے کھانے کا سامان بھی آیا تھا اور پکانے والے بھی، مگر ریزارٹ کی انتظامیہ کے عدم تعاون کی وجہ سے کھانے میں تاخیر ہو گئی اور ہم اس کے معیار کو بھی قائم نہ رکھ سکے۔